السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین و سامعین اکرام، یقیناً یہ ساعتیں اور یہ لمحات یا یہ شب جس کا آج ہم اہتمام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شب کا خاص اہتمام فرمایا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زمین پر جلوہ گری ہو رہی تھی۔ صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتاب مخلوقات میں ہر وہ مخلوق، چرند پرند، نباتات، جمادات، حیوانات، ہر ایک نے اپنے طور پر اس شب کا خاص اہتمام فرمایا، جس کو ہم عرف عام میں شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یقیناً یہ رات جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روز زمین پر جلوہ گری ہوئی، یہ ہمارے لیے انتہائی عظیم ترین ہے۔ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، ہمیں نوازی۔ ویسے انگنت اور لامتناہی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات اور اکرامات سے نوازا۔ انہی انعاموں میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی ہمارے لیے ایک عظیم ترین نعمتوں میں سے نعمت ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان جتا کر اس کا ذکر فرمایا۔ لیکن آج کی شب، اس کے متعلقات میں ایک دو باتیں کو شبگار کروں، کیونکہ اس کے بعد ہمارے درمیان میں قصید برد شریف کی عظیم ترین محفل بھی منعقد ہوگی، اور اس کے متعلقات میں ایک دو باتیں مختصراً ذکر کی جائیں گی۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، کسی کو کسی پر برتری عطا فرمائی، کسی کے رتبے کو بلند کیا، کسی کا مقام دیگر کے مقابل میں بلند بالا اور اعلیٰ و ارفع کیا۔ یہ صرف اور صرف انسانوں کی حد تک نہیں، انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رتبے برابر نہیں رکھا، انبیاء میں بھی ہر ایک برابر نہیں ہے، اور اسی طرح دن ہو یا مہینہ ہو یا رات ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے، یعنی فرق رکھا ہے۔ کسی کی فضیلت بلند بالا کی گئی، کسی کے رتبے کو بڑھا دیا گیا، کسی کو کچھ خاص انعام اور اکرام سے نوازا گیا۔ تو آج کی جو شب ہے، اس کا تقابل کر کے ایک بات ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم کو بھیجا اور فرمایا کہ ہدی للناس۔ قرآن کیا ہے؟ تو فرمایا یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، اور یقیناً مہینہ رمضان کا دیگر 11 مہینوں پر اس کی فضیلت کو رب الجلال نے بلند بالا فرمایا ہے۔ اس لیے دیگر مہینوں کے مقابل میں صرف اور صرف اس ایک ماہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لے کر ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں رب الجلال نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ کس کے لیے نازل فرمایا؟ کہ فرمایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یقیناً قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی قدر و منزلت کو بلند بالا فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ قدر والی رات میں اس کو نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل فرمایا۔ یقیناً یہ بھی عظیم ترین نعمت ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، قرآن کس کے لیے؟ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل ہوا اس کو معظم فرمایا، اس کو مکرم بنا دیا، اس کے رتبے مقام اور مرتبے کو دیگر پر بلند بالا فرمایا۔ بالکل اسی طرح جس شب میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر تھی، یعنی شب قدر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اس رات کو دیگر کے مقابلے میں بلند بالا بنا دیا۔ علماء کرام نے اس کی تطبیق کی ہے کہ راتوں میں کون سی رات زیادہ عظمت اور فضیلت والی ہے۔ کسی نے کہا عرفہ کی رات، کسی نے کہا جمعہ کی شب، اور کسی نے کہا یعنی برات کی رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور کسی نے یوم عرفہ کی رات، یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ لیکن اس رات، اس کے بارے میں تو خود خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح،
اس مہینے کے اندر، اس شب کے اندر یعنی قدر والی رات میں ہوتا کیا ہے؟ جبرائیل امین کا نزول ہوتا ہے اور ساتھ میں ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے۔ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کی قدر منزلت کتنی بلند بالا فرمائی؟ تو فرمایا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اس ایک رات کو گردانا گیا۔ کیوں؟ اس رات میں جبرائیل آتے ہیں اور دوسرا اس رات میں فرشتوں کا ورود ہوتا ہے، فرشتے بھی آتے ہیں روز زمین پر۔ ان کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیگر راتوں پر اس کو فضیلت دی، اس کو رتبہ مقام منزلت میں بلند بالا فرمایا۔ اس ایک رات کو کتنا بڑھایا مرتبے میں؟ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ یہ ایک رات قدر والی بنا دی گئی۔ کیوں؟ اس میں جبرائیل اور دیگر فرشتے اس رات میں زمین پر اترتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی یہ جو آج کی جو شب ہے، یہ عظمت والی ہے یا شب قدر افضل ہے؟ تو علماء کرام نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ تقابل کر لیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی آمد کی وجہ سے اس ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا، ایک، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، فرشتے کون؟ یقیناً یہ نورانی مخلوق ہے، رب نے ان کو نور سے پیدا فرمایا، ہر آن اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف کار ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحلت فرمانے کے بعد، یعنی بظاہر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، دن میں 70,000 فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور حضور کے قبر کی زیارت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور رات میں پھر الگ 70,000 فرشتوں کی آمد ہوتی ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کے قبر اطہر پر سلام اور صلاۃ عرض کرتے ہیں۔ ایک دن میں 1,40,000، دن میں 70,000، شام میں 70,000، اس طرح ایک دن اور رات میں یا 24 گھنٹے کے اندر کتنے؟ 1,24,000 یا 1,40,000 ان فرشتوں کی آمد ہوتی۔ اور حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا جو ایک مرتبہ آ جائے صبح قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی آ گیا حضور کی بارگاہ میں فرشتہ تو پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، کب تک؟ صبح قیامت تک۔ اب اندازہ کریں فرشتے کتنے ہیں، ان گنت اور لامتناہی تعداد میں۔ مثال کے طور پر آج تقریباً ہم 1444واں سال گزار رہے ہیں، تو قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بظاہر رخصت ہوئے 1434 ایئرس ہو چکے ہیں۔ ہر دن میں یعنی ہر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے، اور ہر سال کے اعتبار سے آج ہم کتنے گزارے ہیں؟ 1434 سال حضور کے بظاہر رخصت ہوئے۔ اب کتنی تعداد میں فرشتے آئے ہوں گے اندازہ کریں آپ خود بیٹھ کے بعد میں گھر کو جا کے حساب کر لیں۔ دن میں 70,000، شام میں 70,000 یہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے حضور کی بارگاہ میں، جو ایک مرتبہ آ جائے تو پھر دوبارہ نہیں آتے، موقع ہی نہیں آتا ان کا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب ذرا غور کریں، فرشتے روئے زمین پر آ رہے ہیں حضور کے بارگاہ میں حضور کی زیارت کرنے کے لیے۔ وہاں بتایا گیا جبرائیل اور دیگر ملائکہ یعنی فرشتے شب قدر کے رات میں آتے ہیں روئے زمین پر، تو ان کے آنے کی وجہ سے اور قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ یہاں دن میں 40,000، رات دن میں 70,000، شام میں 70,000، اس طرح ہر دن کم و بیش 1,40,000 فرشتے ہر دن آتے ہیں حضور کے بارگاہ میں زیارت کے لیے۔ تو جس شب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہوگی، کتنی وہ عظمت اور کتنی قدر والی رات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا اہتمام کیا ہوگا کہ رخصت ہونے کے بعد فرشتے اتنے وافر مقدار میں آتے ہیں، حین حیات میں کتنے آتے ہوں گے اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے صرف تطبیق کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے پر اپنی جانب سے اپنی جناب سے فرشتوں کو بھیج رہا ہے کہ فرشتوں کے آنے کی وجہ سے رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ یہاں وہ فرشتے جن کے آنے کی وجہ سے ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی، وہی فرشتے یہاں خادم بن کر آ رہے ہیں، حضور کے در کے غلام بن کر آ رہے ہیں، حضور کی خدمت گزاری کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اب ان کے آنے کی وجہ سے جب اتنی بڑی عظمت والی رات اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو بنا دیا، اب جس کے لیے یہ جس کے گھر پر یا جس کے در پر یہ غلام بن کر یا دربان بن کر جب آ رہے ہیں، اس در کی کیا کہنے، اس کا کیا رتبہ کیا مقام اور منزلت ہوگا، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے مقام اور منزلت کو بلند بالا فرمایا۔ یہی وجہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر شب سے، چاہے وہ شب عید ہو یا عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عرفہ کی رات ہو یا 15ویں شعبان ہو یا یوم عرفہ کی رات ہو یا کوئی اور رات ہو، ان تمام سے افضل ترین کائنات میں اگر کوئی شب ہے تو وہ شب میلاد ہے، کہ وہاں قرآن ملا، یہاں صاحب قرآن ملا۔ قرآن یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب فرما رہا ہے کہ آپ رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے۔ حضور ایک آدھ مخلوق کے لیے نہیں بلکہ جس عالم کو رب نے پیدا فرمایا، ہر جہاں کے لیے، ہر عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہدایت ہے صرف انسانوں کے لیے، وہاں انسان ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ آپ کی وجہ سے اپنی رحمت کا حصہ رب نے تمام کے پر بچھایا ہے۔
ان پر نچھاور فرمایا ہے۔ تو اس طرح آپ کی آمد کی جو رات ہے، بلا کسی تأمل کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان خوش ہوئے نہیں، چرند پرند نباتات جمادات حیوانات رب کی جتنی مخلوق ہے سب کچھ خوشیاں منائے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیا کرتے تھے حضور کی آنے کی وجہ سے۔ قرآن ملا صاحب قرآن کی وجہ سے، نماز ملی صاحب قرآن کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے رب کا پتہ ملا، ورنہ مخلوق تو تھی رب کو بھول چکی تھی۔ اس طرح بہت سارے خوبیاں اور کمالات ہیں، وقت اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ ان تمام کا ہم احاطہ کریں، لیکن خلاصہ مختصر یہی کہ یہ تمام راتوں سے افضل ترین اگر کوئی رات ہے وہ آج کی رات ہے۔ اس رات کا ادب احترام، اس میں حضور کی مدح سرائی، تعریف اور توصیف جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے کرتے رہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسندیدہ تھی کہ حضور کی تعریف اور توصیف مدح حضور کی اشعار میں بھی ہو، نثر میں بھی ہو، یعنی حضور یہ چاہتے تھے کہ حضور کی مدح سرائی نثر میں بھی کی جائے، نظم میں بھی کی جائے، یعنی پروز میں بھی کی جائے اور پروئٹری میں بھی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسان بن ثابت اور دیگر کئی اجل صحابہ جو اشعار کہا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، جو عرب کے شاعر تھے، ان سے فرمائش کیا کرتے تھے حضور کہ سناؤ کچھ اشعار جو تم نے لکھے ہیں اسلام کے بارے میں یا ہمارے بارے میں۔ تو حضور شاہدین اس بات کو پسند کرتے تھے کہ لوگ مدح سرائی حضور کے اشعار میں کریں۔ حضور کے اشعار، حضور کی تعریف میں ایک آدھ دو چار نہیں، صبح قیامت تک یہ کلام لکھے جاتے رہیں گے۔